السلام علیکم۔ یہ میسیج مس گلکی جوشی کے لیے ہے جو ایک ڈرامہ سیریل میڈم سر میں ایس ایچ او حسینہ ملک کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے بہت سارے فینز ہیں جو مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور میری آپ سب سے گزارش ہے یہ میسیج جو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گی ان تک ضرور بن جائے۔ پہلے خود بھی سنیں اور پھر شیئر کریں، اتنا فارورڈ کریں کہ ان تک پہنچ جائے، کیا پتہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ کچھ لوگوں کو یہ باتیں بہت اچھی لگے گی اور کچھ لوگوں کو باتیں بہت بری لگے گی، مجھے برا بھلا بھی کہا جائے گا، ہو سکتا ہے گالیاں بھی نکال دیں، لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں۔ میں جو کہنے جا رہی ہوں اس کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ چلیے پھر بتاتے ہیں آپ سب کو۔ میرا نام بشریٰ ایاز، امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسلمان ہوں، مذہب اسلام ہے، ملک پاکستان۔ گلکی جوشی، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، بہت کوشش کر رہی ہوں کہ آپ سے کانٹیکٹ ہو جائے، سوشل میڈیا پر میسیجز کیے ہر جگہ پر، لیکن ایسا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، نہ میں آپ کو، صرف آپ کا ڈرامہ لگتا ہے میڈم سر، وہیں سے آپ کو دیکھا ہے۔ میں کوئی فین نہیں ہوں، کیونکہ فین تب تک آپ کے رہتے ہیں جب تک آپ اسکرین پر نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے آپ کا اور میرا، ہم کبھی ملے نہیں، ہماری کبھی بات نہیں ہوئی، آپ کا ہمارا مذہب بھی الگ ہے، لیکن پھر بھی دل سے محبت ہے، ہمدردی ہے آپ کے لیے، اور یہ محبت جو ہمدردی میرے دل میں یہ اللہ نے ڈالی ہے آپ کے لیے۔ شاید میرا اللہ میرے ذریعے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ ہدایات دینی ہو، لیکن جو آپ سے کہنا شاید آج تک کبھی کسی نے کہا نہ ہوگا۔ سننے میں عجیب لگے گا آپ کو، لیکن وہی سچ ہے، اس ریالٹی۔ سنیں پھر، بات یہ ہے کہ آپ کا جس مذہب سے تعلق ہے وہ مذہب صحیح نہیں، ایک گمراہی کا مذہب ہے، اس گمراہی سے آپ کو واپس لانے کی کوشش ہے۔ عجیب بات ہے نا، آپ کا جو مذہب ہے وہ ایک بت پرستی کا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان خود اپنے ہی ہاتھوں سے بت بھگوان بناتا ہے اور بعد میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہے۔ سوچیں، ایک چیز ہم خود بنائی اور اسی کو اپنا بھگوان مان لیا، کیا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو۔ آپ کے ڈرامے میں ایک میرا جی کا کردار ہے، وہ ایک مشین ہے، اور مشین انسان نہیں بن سکتی، اور اسے بنانے والا بھی انسان ہے۔ پھر کیسے پاسبل ہے کہ وہ انسان کی جگہ لے؟ جب ایک مشین انسان کی جگہ نہیں لے سکتی اور بھگوان کو بنانے والا بھی انسان ہے، تو کیسے اسے اپنا بھگوان مان سکتے ہیں؟ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، وہی ہمارا رب ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا بیٹی رشتہ دار نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ ہم سب سے پہلے جن نبیوں پہ قومیں نازل ہوئی وہ سبھی بتوں پوجا کرتے تھے، ایون کہ جو خانہ کعبہ ہے جس کو ہم اپنا اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہاں بھی بت ہی تھے، لوگ پوجا کرتے تھے۔ پھر کچھ ایسا ہوا، اللہ نے اپنا محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، وہ کتاب قرآن مجید ہے، لوگوں کو تبلیغ اصلاح دینے کے لیے، ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان کا رب صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کے قبضے تمہاری جان ہے، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا رسول اکیلے تھے، ان لوگوں کو تبلیغ دینی تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی کو اپنا رب مانتے تھے۔ یہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا،
اللہ کے رسول نے تبلیغ دینی شروع کر دی، گلیوں میں گھروں میں جا کے اکیلے کو سمجھا کے کہ تمہارا رب صرف ایک ہے۔ اللہ کے رسول جب بھی تبلیغ دینے کے لیے دوسروں کو اصلاح دیتے تو آپ کو برا بھلا کہتے، آپ کو پتھر مارتے، آپ زخمی ہو جاتے، گر جاتے زمین پہ، لیکن آپ نے ہار نہیں مانی، پھر اٹھ جاتے اور فرماتے، اے لوگو، تم سب کا کوئی قصور نہیں، تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو، تم لوگوں کو نہیں پتا کہ تم لوگ کس کو مار رہے ہو، جو تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہے، تم لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے آیا ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگ آپ پہ اتنا تشدد کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی ان سے حسن سلوک سے بات کرتے۔ یہ دیکھ کے لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہو گئے اور اللہ پر ایمان لانے لگ گئے، کلمہ پڑھنے لگ گئے، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اتنا تشدد کے بعد بھی آپ نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ نے آپ کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو میری طرف لاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ ان کا رب ایک ہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت لی، سمجھا، وہ ایمان لے آئے اللہ پر۔ اس میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے جن کو ہدایت نہیں آئی، وہ اللہ کو نہیں مان سکے۔ پھر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ایک بات اور جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، مطلب اللہ کے گھر ہوئی، تبھی ان کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی نے پوچھا کہ یا علی، ایک بات پوچھنی تھی، آپ کی اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ حضرت علی نے فرمایا، بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، مسلمان کے گھر جب کوئی مرتا ہے تو اسے دفنایا کیوں جاتا ہے، اور جب ہندو کے گھر کوئی مرتا ہے تو اس کو جلاتا کیوں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ نے ہر انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی میں ہی اس کو واپس جانا ہے، اس لیے اسے مٹی میں دفنایا جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ ہر انسان بہت قیمتی ہے جو اس پر، اس کے نبی پر ایمان لائے، اس لیے قیمتی چیزوں کو ہمیشہ دفن کیا جاتا ہے، کہیں چھپایا جاتا ہے کہ کسی کی نظر سے پڑ جائے۔ اور ہندو بھی انسان ہے، اس کو بھی مٹی سے بنایا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان نہیں لائے، آج بھی بتوں کو مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی نظر ان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ دفنائے یا جلائے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ مختصر اور آسان جواب یہ ہے کہ قیمتی چیزوں کو دفنایا جاتا ہے، اور جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں مثلاً کوڑا وغیرہ، اسے جلایا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان قیمتی ہے، اسے دفنایا جاتا، اور ہندو جو قیمتی نہیں، اس لیے اسے جلا کے اس کو نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، جیسے کبھی دنیا میں آئے نہ ہو۔ اور انسان سب کچھ سائڈ پہ کر کے، کوئی مذہب نہیں، کوئی کچھ نہیں، اکیلے تنہائی میں سوچ لے اس بارے میں کہ جلایا کیوں گیا اور دفنایا کیوں گیا، شاید جواب مل جائے۔ اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے ایک بار، ورنہ لاکھوں کروڑوں لوگ غیر مذہبی ہیں، صرف آپ ہی کیوں؟ آپ کو ہی کیوں چنا میرے اللہ نے؟ شاید کوئی ادا پسند آ گئی ہو آپ کی ان کو، جو اپنے اور نبی کے اوپر ایمان لانے کا کہہ دیا۔ میری بات مانیں، کلمہ پڑھ لیں، آپ کی زندگی اول و آخر دونوں بدل جائیں گی۔ یہ زندگی چند روز کی ہے، آخری زندگی وہی ہے جہاں ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ سوچ رہی ہیں گی، اگر میں نے مذہب بدل لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ نہیں، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اگر مسلمان ہو گئے تو آخرت میں مجھے پھر سزا مل سکتی ہے، اس کی فکر نہ کریں۔ میرا نبی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس نے اپنی امت کے لیے سجدوں میں رو رو کے دعائیں مانگی ہیں۔
یا اللہ میری امت کو بخش دینا، معاف کر دینا، ایسا نبی ہے ہمارا، دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ پلیز اللہ نے آپ کو ہدایت کا رستہ دکھایا ہے، اور ہر کسی کی قسمت مہربان نہیں ہوتی، اسے ٹھکرانا مت، ورنہ سخت عذاب ہے جس سے کوئی بچے گا نہیں، کیونکہ میرا رب ہر چیز کی معافی دے سکتا ہے لیکن شرک کی معافی نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا شرک ہے۔ پتہ نہیں یہ باتیں آپ تک پہنچیں گی کہ نہیں، کبھی آپ سن پائیں گی کہ نہیں، شاید جب آپ سنو شاید میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن مجھے یقین ہے جس نے میرے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا کی وہ پہنچائے گا ضرور، انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ چلیے کچھ بتاتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں۔ سمجھ کر تم وقت اتنا تقسیم نہ کرنا، سمجھ کر تم وقت اتنا تقسیم نہ کرنا، نبی جتنے ہمارے ہیں نبی اتنے تمہارے ہیں، نبی جتنے ہمارے ہیں نبی اتنے تمہارے ہیں، فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہی ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا اشارہ ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی ہے، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے، سبق تو نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھایا ہے، سبق تو نے محبت کا ہر انسان کو سکھایا ہے، مقصد سمجھ کے دین رب کا تو نے پلایا ہے، میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں، نبی جتنے ہمارے ہیں نبی اتنے تمہارے ہیں، علی جتنے ہمارے ہیں علی اتنے تمہارے ہیں، سمجھ کر تم وقت اتنا تقسیم نہ کرنا، نبی جتنے ہمارے ہیں نبی اتنے تمہارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسپیشلی آپ کو۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان وہی جو زبان کا پکا، انسان وہی جو سچ کا پکا، جان جائے تو جائے پر سچ پہ آنچ نہ آئے، اور سچ کی حفاظت کی قسم لے تبھی جب تیرا ارادہ ہو پکا۔ ہم نے تو ارادہ کر لیا، آپ کو بتا دیا، اب باری آپ کی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔